دیکھے صحیح کیا آیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ جب کپڑا ہٹایا، اب جب دو کسرا کے کنگن دیکھے، قول رسول یاد آ گیا۔ اللہ اللہ فرمایا اے لوگو جاؤ سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کہا، ایک ڈھونڈ مچ گئی، سراقہ کو پیش کیا گیا اور سراقہ کا سراقہ ادھر آؤ اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے۔ غار ثور میں بیٹھے رہے، اللہ کا حکم تھا، 3 دن قیام کیا، اس کے بعد نکلے۔ یہاں ادھم ہو گیا، بڑے بڑے کھوجی لگ گئے۔ یہ آج کل کے کھوجی، یہ تو ان کے نزدیک پانی بھریں۔ آپ پڑھیے اس زمانے کے کھوجیوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے تھے، جیسے آج کل انگوٹھا لگا کر لوگوں کو پہچان لیا جاتا ہے، وہ پیر کا نشان دیکھ کر آدمی کو پہچان لیا کرتے۔ یہی وجہ کہ ابو بکر صدیق جب گئے غار ثور تو پورا پیر زمین پر نہیں رکھا، ایڑی اٹھا لی اور پنجوں کے گل گئے، پنجوں کے بل گئے تاکہ کسی کو انسانی پیر کا نشان ہی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا عظیم پہاڑ ہے وہ، دیکھیے اس کو پورا سر کر کے، اور حضور علیہ السلام کو غار ثور میں عزیزان گرامی چھوڑا۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام غار سے نکلے، نکلنے کے بعد اب سفر جاری، سفر کر رہے ہیں۔ کچھ دیر جب گئے تو انہوں نے کیا کیا، 100 اونٹ رکھے تھے انعام، کہ جو حضور کا کھوج لگائے 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں۔ اس وقت یہ عرب شریف کا سب سے بڑا انعام تھا، 100 سرخ اونٹ یہ دیا جائے۔ جو کھوجی کھوج لگا رہے ہیں سب کی کھوپڑی میں 100 اونٹ تھے سرخ، یہ ملے گا ہمیں۔ کوئی کھوجی نہیں پہنچ پایا، ایک کھوجی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کبھی پیچھے کبھی آگے، خطرہ پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے آ جاتے، آگے خطرہ دیکھتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں۔ چل رہے ہیں، پیچھے سے کوئی گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی۔ حضور نے اپنی گردن شریف گھمائی، فرما کیا سراقہ ہے؟ ایسے گھوما، واقعی وہ سراقہ تھا۔ ٹاپ کی آواز سن کر فرمایا کہ کیا سراقہ ہے؟ واقعی سراقہ تھا، اور وہ حضور کو پکڑنے آیا تاکہ 100 اونٹ جو ہیں وہ حاصل کر لے۔ فرما سراقہ قریب آیا، فرما سراقہ باز آ جا۔ اس کے تو سر میں کھوپڑی میں 100 اونٹ گھوم رہے، وہ کیسے باز آتا؟ حضور کو پکڑنے کے لیے لپکا، یہ بھی کمال ہے حضور کے دہن کا۔ فرما زمین پکڑ سراقہ، اتنا کہنا تھا کہ زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا گھوڑے کے، وہ گرتے گرتے بچا۔ کہنے لگا شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حضور میں باز آ جاؤں۔ جی فرما زمین چھوڑ دے سراقہ، زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا۔ چلیے پھر 1-2 دفعے ایسا ہوا، لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں مانا تو زمین میں دھس جاؤں گا۔ کہنے حضور مجھے معاف فرما دیں آپ، اور آپ جائیے، اور اب میں کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں آپ کی طرف کہ میں نے کھوج لگا لیا تاکہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو پکڑے، آپ چلے جائیے۔ حضور کے دہن سے یہ بات نکلی، سراقہ تو مجھے پکڑنے آیا؟ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بتائے آپ کو یہ جملہ کیسا ہے، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ ایک دور آئے گا قیصر و کسرا کو مسلمان فتح کریں، اور کسرا جو بادشاہ اس کو پکڑیں، حکومت پر قبضہ ہو جائے، اور اس کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کے سونے کے کنگن وہ نکالے جائیں گے، اور نکالنے کے بعد تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیل یہ، سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ جملہ بالکل ایسا تھا کہ آپ مجھ سے ملیں تو آپ مجھ سے کہنے لگ جائیں مولانا سنا آپ امریکہ کے صدر بننے والے۔ ارے میں کہوں گا بھائی کوئی آدمی ملا نہیں آپ کو صبح سے، کوئی پاکستانی آدمی ملے مجھے اور وہ کہیں مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے صدر بننے والے۔ ارے میں نے کہا پچھلے صدر کا کیا حال ہے جو مجھے صدر بنا رہے ہیں؟ کیوں مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مذاق ہوگا یا نہیں؟ کہا سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ لیجئے صاحب، سراقہ لوٹ گیا۔ اب لیجئے صاحب، حضور کے دہن سے نکل گیا، اور میں نے پہلے بتا کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کو سامنے رکھی اور مقام مصطفیٰ سامنے رکھیے۔ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، قیصر و کسرا فتح نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کا دور 2 سال کچھ مہینے کا، بڑی فتوحات ہوئیں، کسرا فتح نہیں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہوئے، مسند خلافت پر قیصر و کسرا کو رون دیا پیروں سے مسلمانوں نے، اور پہنچ گئے ایران، اور جناب کسرا کو پکڑا، ایران فتح کر لیا، بڑی بڑی سپر پاوروں کو عزیزان گرامی ختم کر دیا، اور اس کے بعد کسرا کو پکڑا، اس کے ہاتھ سے کنگن نکالے،
اور ایک بڑی سی رکابی میں ہیرے جواہر اور کسرا کے کنگن یہ سجا کر کے مدینے شریف بھیجے گئے تحفے کے طور پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضور کسرا فتح ہو گیا اور وہاں سے تحفہ آیا، فرما نہیں میں ہرگز نہیں لوں گا، جاؤ اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جا۔ کیا حضور ذرا نقاب کشائی تو کیجئے، دیکھیے صحیح کیا آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کیا، جب کپڑا ہٹایا، اب جب دو کسرا کے کنگن دیکھے قول رسول یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، فرما اے لوگو جاؤ سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کہا، ایک ڈھونڈ مچ گئی، سراقہ کو پیش کیا گیا اور سراقہ کا سراقہ ادھر آؤ اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے۔ لیجئے صاحب، سراقہ کو کسرا کے کنگن پہنا اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قول رسول کی تکمیل ہو گئی۔ کئی برس پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آج کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں اور جماعت صحابہ کرام دنگ اور حیران، کیا ایسا وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے۔ اب میں یہاں کچھ اپنی طرف سے اس پر کچھ اس کی شرح کرتا ہوں جو میری دماغ، جو میں نے سمجھا۔ یہ بتائیے آپ، یہ کنگن کیا تھے؟ ہیرے جواہرات، اور یہ کنگن تھے سونے کے۔ پوری جماعت صحابہ کے سامنے حضرت عمر فاروق نے کنگن پہنا، فرما اس کو پہنو تاکہ قول رسول تکمیل ہو جائے۔ ارے ایک صحابی تو کھڑے ہو کر کے کہتا، یا امیر المومنین، آپ کو حضور کا قول یاد نہیں آیا کہ حضور نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرما لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میری امت کے مردوں پر یہ سونا بھی حرام ہے اور یہ ریشم بھی حرام ہے۔ آپ کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں؟ کچھ تو کہتے، ایک تو کوئی نہ کوئی کہتا یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اور ریشم کو بھی حرام کیا۔ ریشم وہ ہے جو اصلی ریشم ہے جو کیڑے سے پیدا ہوتا۔ یہ ریشم کس طرح پیدا ہوتا؟ شہتوت کے درخت پر ایک کیڑا ہوتا، لوگ اس کو پالتے ہیں، شہتوت کے پتے کھان کر جیسے مکڑی جالا بناتی ہے اس طریقے سے وہ پنڈا بناتا اور پورا بنانے کے بعد اندر بیٹھ جاتا، اس کو چپ چاپ سے نکال کر پھر درخت پر رکھ دیا جاتا اور وہ دھاگے کی لچھی لے لی جاتی، وہ ریشم ہے جس سے ریشمی کپڑا بنتا۔ اور حضور نے فرمایا سونے کا، آج ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے بیگم اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہناتی، اور شوہر نامدار جو ہونے والے ہیں وہ بھی بیگم کا ہاتھ پکڑ کو سونے کی انگوٹھی پہناتی۔ ارے نکاح سے پہلے یہ کیا معاملہ؟ ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت مرد کا ہاتھ پکڑے، مرد عورت کا ہاتھ پکڑے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ شاید آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا، خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں، چوڑی پہنانے والا ایک نامحرم عورت کا ہاتھ مل ملا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا رہا۔ ارے یہ کیا بے شرمی ہے بھائی، ایک عورت یہ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی اور یہ سونے کی انگوٹھی دولہے کو دی جا رہی، اور دولہا جو ہے سونے کی انگوٹھی چلو خاتون کو تو پہنا مگر اس سے ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، کس طرح پہنا رہا؟ یہ رواج کیسے ہو گیا؟ اور آج برا مت مانیے گا، حق بڑا کڑوا ہوتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، مہمان سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگ گئے گلے میں، سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا یہاں چین پڑی ہوئی، یہاں چین پڑی ہوئی، اللہ، اسی لیے تو بے چینی، سب حرام ہے۔ یہ تو سونا استعمال مرد کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا اور جناب یہاں سونا اور انگوٹھی بھی سونے کی اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایک ایکسٹرا اور جناب ایک کڑا اور جناب زنجیر ڈال لی جاتی، یہ ساری چیزیں تو حرام۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا، یا امیر المومنین، آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر سونا اور ریشم حرام، اور آپ نے سونا جو ہے وہ سراقہ کو پہنا دیا، کیوں نہیں بولا کوئی؟ سنیے وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے کارخانے کے میرے آقا ایسے مالک ہیں، ارے جس کو چاہے حرام کر دیں، جس کو چاہے حلال کر دیں۔ وہ حضور علیہ السلام کی زبان، آپ کا دہن، یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانون داں تھے۔ میں کہوں گا قانون داں نہیں، واقعی بہت اچھے قانون داں تھے مگر قانون ساز ہیں۔ جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے، جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی، سمجھ لو کہ منشا الہی جو ہے وہی ہے۔ سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا مگر ان کے لیے جو کہا ہے کہ کسرا کے کنگن پہنو گے، اس حرام سے ان کا استثناء کر دیا۔ دیکھا آپ نے، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا۔ آپ نے انداز لگایا مقام مصطفیٰ۔ چلیے ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا،
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، مجھے جواب دیجئے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا؟ قول رسول کا کیا بنتا؟ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیے اگر سراقہ کا انتقال ہو جاتا کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ ذرا غور کیجیے، ہاں کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ اللہ اللہ۔ معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی ضمانت دے دی کہ کسرا فتح ہوگا، اور سراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنا دیے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا، کسے کنگن پہنائے جائیں؟ قول رسول کی تکذیب ہو جاتی، مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب کی ہر بات کی لاج رکھتا۔ جب تک کسرا کا فتح نہیں ہوا حضرت سراقہ اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں، اور ان کو زندگی کی ضمانت دے دی کہ جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کسرا فتح ہوگا، فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ہے وہ قول رسول کہ جناب حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔